السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے سبق کو لے کر آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے وہ ہستی ہیں کہ اگر ان کے اوصاف کو لکھا جائے، یعنی ساری دنیا کے درخت جو کھڑے ہیں ان سب کا قلم بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے اندر جو سمندر ہیں ان سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دی جائے اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھنے شروع کیے جائیں تو یہ سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پورے نہیں ہوں گے۔ میں تو ایک مختصر انداز میں اور ان باتوں کو کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے، چھوٹا سا عمل بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا ہو جائے تو بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھاگ چل رہے ہیں، سبق چل رہے ہیں، ان میں سے چھٹا سبق ہے۔ ان میں سے 6 سوال ہیں اور ان 6 سوالوں کے مختصر انداز میں ان کے جواب۔ پہلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں تھے، یعنی ان کو نبوت نہیں ملی، 40 سال سے پہلے جو 40 سال کی جو زندگی گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر، وہ مکہ کے لوگ، مکہ کی عورتیں، مکہ کے بچے، ہر نوجوان طبقہ، بڑے بوڑھے، عورتیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین، صادق اور پتہ نہیں کیسے کیسے لقب سے پکارتے تھے کہ ایسا انسان دنیا میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ سچائی میں، امانت داری میں، دیانت داری میں، ہر معاملے میں اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ لیکن نبوت کے بعد جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کی محبت دشمنی میں کیسے بدل گئی، اسی کو میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا۔ یہ میرا پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال، انہوں نے یہ کہا کہ کسی فرشتے کو اللہ نے نبی کیوں نہ بنایا۔ تیسرا سوال تھا، مشرکین کہتے تھے، مشرکین کے 2 بڑے علاقے تھے، یعنی طائف اور مکہ، ان میں سے کسی آدمی کو، بڑے آدمی کو نبی بنا کر بھیجتے اللہ تعالیٰ تو ہم ان کو نبی مانتے۔ اور چوتھا سوال تھا کہ مردوں کو کیسے کون زندہ کرے گا دوبارہ۔ اور 5واں سوال تھا، کافر آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنون کہتے تھے۔ اور چھٹا سوال تھا کہ قرآن مجید کو جادو کہتے تھے۔ یہ 6 سوال جن کے باری باری میں آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں ان سب کا مختصر انداز میں چھوٹے چھوٹے سوال اور ان کے چھوٹے چھوٹے جوابات آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت مکہ کے اندر، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، اتنی محبت، لیکن یہی محبت جب نبوت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد یہ محبت دشمنی میں بدل گئی۔ کیوں بدل گئی؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبہ قبیلے کو پہاڑ کے دامن میں اکٹھا کیا، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کیسا مانو گے؟ سب نے کہا کہ آپ کو سچا مانیں گے، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ حق بولنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے لوگوں، اے میرے کنبہ قبیلہ کے لوگوں، اے میرے علاقے کے لوگوں، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہی بات تھی جس کے بنا پر ان کی محبت دشمنی میں بدل گئی۔ وہ 313 خداؤں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، 313 خداؤں کو وہ مانتے تھے، ان کو اپنی ضرورت ان سے حاصل سمجھتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ پوری دنیا کا جو نظام وہ 313 خداؤں کے اندر ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ سب شرک ہے، صرف ایک اللہ کی ذات
جو دنیا اور آخرت کے نظام کو چلاتا ہے، اس کی عبادت صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی بنا پر ان کی محبت دشمنی میں بدل گئی۔ انہوں نے اس کی 4 وجہ انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو نبی کیسے مان لیں، یہ تو انسان ہی ہے، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، ہم جیسا ہی انسان ہے، اس کو نبی ہم کیسے مان لیں؟ ان کے لیے سمجھنے کے لیے بات یہ تھی کہ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور سیس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، بہت سارے نبی جو دنیا میں آئے وہ انسان ہی تو تھے۔ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اس لیے تم انسان نہیں مانتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ اللہ نے فرشتے کو نبی کیوں نہ بنایا؟ دوسرا سوال، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ وہ ان کی ضرورتیں نہیں ہیں، وہ فرشتے وہ جب یہ کام نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، تو آپ کہو گے کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو کھاتے بھی نہیں ہے، یہ تو پیتے بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو بہت ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہے۔ یہ ان کا ایک اشکال تھا، اور اشکال کا جو جواب تھا وہ کوئی جواب نہیں تھا۔ یعنی ان کو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرشتے کو کیوں نہ نبی بنا دیا۔ اب اگر آپ سوچیں گے فرشتے نہ کھاتے نہ پیتے ہیں اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم کھانا کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کمائیں گے، کچھ کریں گے، تو ان سے ہمارا کیا مقابلہ ہوگا؟ جب ان سے ہمارے تال میل نہیں ہوئے گی تو پھر ہم ان میں بھی اعتراض نکالتے۔ اس لیے یہ معقول، یہ سوال بھی ان کا غلط۔ تیسری وجہ انہوں نے یہ کہا کہ مکہ کے 2 بڑے علاقے ہیں، طائف اور مکہ، ان کے بڑے علاقوں میں سے کسی بڑے آدمی کو، مالدار آدمی کو، جس کا وزن زیادہ تھا، اس کو نبی بنا دیتے۔ ارے تم کون ہو نبی بنانے والے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے۔ یہ ان کا 4تھا سوال۔ 5واں سوال ان کا یہ تھا کہ کافر آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنون کیوں کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی تعلیم دی تو ان کو سمجھایا، دیکھو تم سب صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تم اس دنیا میں آئے ہو، اس دنیا میں آنے کا تمہیں حساب کتاب دینا ہے۔ قبر کے اندر جاؤ گے، اچھے اعمال کا تمہارے سامنے آئیں گے، برے اعمال تمہارے سامنے آئیں گے۔ جو رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور جب رب تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم سے سوال و جواب ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو تمہارے اچھے اعمال کی بنا پر تم جنت میں چلے جاؤ گے، اگر تم نے برے اعمال کیے ہوئے تو برے اعمال کی بنا پر تم دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ ان کو کیسا زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رب نے ان کو پہلی مرتبہ ایک ناپاک قطرے سے 6 فٹا انسان بنا دیا، اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اسی بات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ 6واں سوال آخری، وہ قرآن مجید کو جادو کہتے تھے۔ وہ قرآن مجید کو جادو کہتے تھے۔ قرآن کہتے تھے کہ لوگوں اس کی باتیں مت سنو، لوگوں قرآن کو مت سنو، کیونکہ یہ اس پہ یہ جادو ہے، یہ جو اس کو سنتا ہے اس پہ جادو ہو جاتا ہے۔ اور میرے رب نے قرآن میں یہ تاثیر رکھی، جس نے قرآن کو ذہن سے، صحیح سمجھ سے اور عقل سے، اور قرآن کو ہم تن متوجہ ہو کر جس نے قرآن سنا ہے، اللہ نے اس کی زندگیوں کو ہی بدل دیا۔ وہ جو مشرک کہتے تھے کہ قرآن مت سنو، جنہوں نے اس قرآن کو سنا اس کی زندگیاں ہی بدل گئی، وہ ایمان کے اندر آ جاتا تھا۔ اس لیے کہتے تھے یہ لوگ یہ قرآن جادو ہے، جو اس کو سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جب صحابی بنے، جس راستے سے جاتے تو اس راستے سے شیطان بھی نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ پہاڑ میں امیر المومنین لشکر کو لے کر، فوج کو لے کر چڑھ رہے پہاڑ میں، اور پہاڑ میں چڑھتے ہوئے نیچے لکھائے، دیکھا کہ ہاں اے عمر، تو یہاں اونٹ چرانے آتا تھا، اور باپ کہتا تھا کہ جب میں اونٹ لے کر آتا تھا
8-10 اونٹ جو بھی لاتا اس ایک اونٹ کو کھو کر روزانہ گھر جاتا تو میرا باپ کہتا تھا کہ تیری زندگی کیسے پار ہوگی. لیکن جب ایک واقعہ آیا کہ بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے تھے, ان کی جب اطلاع ملی تو گھر پر گئے ان کو مارنے کے لیے, اور دیکھا تو وہاں پر ایک قرآن کا ورقہ ملا, اس کو اٹھایا, اور وہی قرآن کا ورقہ جب انہوں نے سنا, اس قرآن کے ورقے نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا. پھر وہی عمر امیر المؤمنین بنے. یہ قرآن دنیا کی وہ دولت, وہ نایاب دولت ہے جو اس کو ہماتر متوجہ سے پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں چمکاتا ہے. قرآن, حافظ قرآن کے لیے ایک آیت پڑھ اور سیڑھیوں در سیڑھی چڑھتا چلا جا, یعنی جتنی منزلیں 6666 آیتیں ہیں, ہر آیت ایک منزل ہے. جب پوری منزلوں پر چڑھتا چلا جائے گا, جیسے ہماری ہاسپٹلوں میں منزلیں ہوتی ہیں 2 3 4 5 6 7 8, اسی طریقے سے حافظ قرآن سے کہا جائے گا آیت پڑھتا جا چڑھتا جا, پڑھتا جا چڑھتا جا. حافظ قرآن کی منزل